محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک اچھا خاندان بنانے کے لیے اچھی بنیادوں پر میاں اور بیوی کے رشتے کو شروع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نکاح کے بندھن کو باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس حسین اور عظیم رشتے کو اچھی شکل میں جوڑ کر اور صحیح اصولوں کے ساتھ کھڑا کر کے اس کو آگے چلانا ہوتا ہے، تبھی ایک خاندان اچھا بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک سماج اچھا تعمیر ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعوں میں آپ کے سامنے کئی باتیں آئی ہیں۔ نکاح سے پہلے جو معاشرتی، سوشل، سماجی ذمہ داری ہیں معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے کی اور شادی کے بندھن کو شروع کرنے سے پہلے چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع اس رشتے کے بندھن کو باندھنے اور پھر باندھ کر آگے نبھانے کے لیے کیا شریعت نے اصول دیے ہیں، کیا پابندیاں دی ہیں، کیا چیزوں کو دکھایا اور سمجھایا ہے تاکہ یہ رشتہ مضبوط ہو، پائیدار ہو، اچھا اور حسین ہو، خوشگوار ہو اور ایک اچھی زندگی دینے والا ہو۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ رشتہ جتنا اچھا ہوگا ہماری زندگی اتنی پرسکون ہوگی، اور جب اس رشتے کے اندر کمزوری یا خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو زندگی دشوار بن جاتی ہے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور پل پل کاٹنا دشوار ہوتا ہے اور انسان کی زندگی بہت تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس رشتے کو صحیح طور پہ باندھنا، صحیح اصولوں کے ساتھ رکھنا اور اس کو صحیح بندھن کے ساتھ باندھ کر چلانا، یہ اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ نکاح ایک عظیم رشتہ ہے جس میں مرد اور عورت کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، جس تعلق کے اندر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ملا دیا جاتا ہے، ایسا جوڑ دیا جاتا ہے کہ درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آپس میں لباس بنا دیا جاتا ہے۔ بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اٹھا دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ اتنی خوبصورت تعبیر ہے اور اتنی اچھا انداز بیان ہے کہ شاید اس رشتے کی باریکی، خوبصورتی اور جو حقیقت ہے اس کو اس سے بہتر پیرائے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ لباس جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی کا سامان بھی ہوتا ہے، لباس جو ہوتا ہے وہ اپنے ستر کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، لباس جو ہوتا ہے وہ اپنے کو اچھا بنا کر پیش کرنے کا سامان بھی ہوتا ہے، لباس جو ہوتا ہے وہ اندر کے چھپے ہوئے عیب کو پردہ کر کے دوسروں سے ڈھانپ کر رکھنے کا سامان بھی ہوتا ہے۔ یہی رشتے کی حقیقت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے جب اپنے آپس کے پردوں کو اٹھاتے ہیں تو خود پردہ بن جاتے ہیں۔ اس کی نگاہ کا پردہ، اس کی عزت کا پردہ، اس کی آبرو کا پردہ، اس کی ضرورتوں کا پردہ، اس کی خواہشات کا پردہ، اس کے آپس کے تقاضوں کا پردہ، یہ ایک دوسرے کے لباس ہیں جس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپانا ہے، ایک دوسرے کی چیزوں کو بھی جو سیکرٹس معلوم ہوتے ہیں اس قریبی رشتے کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرنا ہے، اور اس رشتے کو ایک ایسا بندھن دینا ہے کہ اس کے بعد دنیا کے سامنے ایک خوبصورت شکل میں دو جوڑے بن کر سامنے آئیں، جیسا کہ ایک انسان اچھا لباس پہن کر دنیا کے سامنے آتا ہے۔ یہ رشتے کی حقیقت ہے، اور اس رشتے کے درمیان بند باندھنے کے لیے یا بندھن قائم کرنے کے لیے اللہ نے دو فیکٹرز کو ڈالا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے
کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے ہیں جن سے تم سکون پاتے ہو، جن کے قریب جب جاتے ہو، جن کے ساتھ زندگی جب بسر ہوتی ہے تو سکون ملتا ہے، پیس ملتا ہے، تمہیں سیٹسفیکشن حاصل ہوتا ہے، زندگی کا مزہ ملتا ہے اور زندگی کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے تمہارے درمیان آپس کی محبت اور رحمت کو رکھا ہے۔ یہ دو فیکٹر ہیں جس کے ذریعے سے اس بندھن کو مضبوطی ملتی ہے، اس بندھن کو طاقت ملتی ہے۔ جہاں محبت اور رحمت کے جذبات ہوں گے، اور یہ الگ الگ شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، الگ الگ طریقوں پر نکلتے ہیں، لیکن مین سورس جو تمہارا رشتے کا ہے وہ محبت اور رحمت ہے اس سوشل زندگی کو گزارنے میں، تو تمہارا رشتہ بڑا مضبوط، بڑا بندھا ہوا اور بڑا طاقتور ہے۔ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے محبت کو پیدا کرنا اور رحمت کے جذبے کو ایک دوسرے کے لیے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی اس رشتے کے اندر مضبوطی رہتی ہے، اور اس رشتے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت، ہر موقع پر، ہر طرح کے حالات میں کھڑے ہونے کا جذبہ رہتا ہے۔ محبت وہ فیکٹر ہے جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے دل ایسا کھل جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس میں ایسا رچ بس جاتا ہے دوسرا اسپاؤس یا دوسرا پارٹ جو ایک دو بندھن کا ہوتا ہے، کہ اس کے بعد پھر اس کو سکون، اطمینان، خوشی، مسرت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اور رحمت کا فیکٹر ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے ذریعے سے ایسے حالات میں بھی جس میں کہ بہت زیادہ محبت کا جوش نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بندھن باندھ کر رکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی، خیال اور کھڑے رہنے کا جذبہ رہتا ہے۔ صرف جنسی خواہش کی تکمیل ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ہر موڑ پر ایک دوسرے کا سہارا بننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ رحمت ہے جو جب جوش مارتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے جان تک دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ سچی محبت، حقیقی محبت اور سچا پیار، جس کو اسلام نے نہ صرف یہ کہ پیدا کرنے کی بات کہی ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ بڑھانے کی دعوت دی ہے، اور وہ باتیں اس کے سلسلے میں ذکر کی ہیں جس کے ذریعے سے اس رشتے کے اندر محبت کا پہلو زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے، اس رشتے کو شروع کرنے کے لیے جو آپس کے حقوق اور رائٹس ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ شوہر کے بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ حقوق کا وہ درجہ ہوتا ہے جس میں ذرا سی بھی کوتاہی سزا تک لے جاتی ہے۔ حقوق ان چیزوں کو کہتے ہیں جو فرض ہوتے ہیں، جو ضروری اور ذمہ داری کے ہوتے ہیں، اس کے اندر ذرا بھی کمی بیشی ہو جائے تو انسان کے اوپر سزا ہو جاتی ہے، وہ بالکل ضروری اور بنیادی رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ نے ایک بہت بیلنس سسٹم دیا ہے حقوق کا، رائٹس کا، شوہر کے بیوی کے اوپر اور بیوی کے شوہر کے اوپر۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دونوں پر ایک ہی حق برابر سے ہے، حقوق الگ الگ طرح کے ہیں لیکن بیلنس قائم ہے۔ اس بیلنس کو اللہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے لیے بھی حق ہے ویسے ہی جیسا کہ ان کے اوپر حق ہیں، بھلائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، اچھے انداز میں ان حقوق کو رکھا گیا ہے۔ حقوق بہت تھوڑے ہیں لیکن وہ پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کے جو ٹائٹلز ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اس کے اندر پوری زندگی سمٹ کر آتی ہے۔ اس کے آگے کا پہلو جو اخلاق کا ہے میں اس پر آگے بات کروں گا، ابھی صرف فرائض کی بات بتا رہا ہوں، جو بنیادی حق اور ضروری ذمہ داری ہیں جس کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی بڑا گناہ بن جاتی ہے، کبیرہ گناہ ہوتی ہے اور اس پر سزا طے ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر کیا ہیں اس کو جاننا چاہیے۔ بنیادی طور پر تین بڑے حق ہیں، تین بنیادی اور ضروری حق ہیں۔ ایک ہے فائنینشیل رسپانسبلٹی، جس کے اندر اس کا مہر سب سے پہلے آتا ہے،
دوسرے نمبر پر اس کا نفقہ آتا ہے، اس کا روزینہ، اس کا کھانا پینا، اس کا زندگی گزارنے کے لیے جو اس کو ضرورتیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی، وہ کپڑا پہننے کے لیے۔ تیسرے نمبر پر اسی کے اندر آتا ہے رہائش۔ یہ پوری ذمہ داری مکمل طور پہ شوہر کے اوپر بیوی کی ڈالی گئی ہے۔ اس کو اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے بھی مال دینا ہے، اپنی بیوی سے قریب ہونے کے لیے بھی اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کو مہر کے طور پر کچھ مال عطا کرے جو تحفہ اور گفٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ اس رشتے کو آپس میں شروع کرے جو آپس کا جنسی رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی پوری زندگی بھر کا کھانے پینے اور پہننے کا خرچہ مکمل طور پر شوہر کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ عورت کے اوپر اپنے لیے ذرہ برابر بھی فائنینشیل رسپانسبلٹی کر کے نہیں رکھی گئی ہے۔ اس کو جو کھانا پینا ضروری ہوتا ہے، جو اسینشیل نیڈز ہوتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے، وہ پورا کرنے کے لیے شوہر ذمہ دار ہے۔ اور اسی کے ساتھ رہائش دینا۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، جس طریقے پر تم رہتے ہو، جس اسٹیٹس میں تم رہتے ہو، اسی اسٹیٹس کے ساتھ ان کو رہائش کی جگہ دو، اپنی طاقت کے بقدر۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ہی سطح پر لا کر رکھے، بلکہ اس میں تمہاری جو کیپیسٹی ہے، تمہاری جو اسٹیٹس ہے، تمہاری جو حیثیت ہے، تمہاری جو فائنینشیل لیول ہے، اس کے اکارڈنگ، اس کے مطابق تم اپنی بیوی کو رکھو اور جگہ دو۔ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یہ پہلا حق ہوا جو فائنینشیل اس کی کمپلیٹلی رسپانسبلٹی لینے کا ہے۔ پہلے مہر تحفے کے طور پر دینا اور اس کے بعد پوری زندگی اس کی اسینشیل نیڈز کو پورا کرتے رہنا، یہ ذمہ داری پہلی ہے۔ دوسرا حکم جو کسی قدر اخلاقی ہے اور ایک حیثیت سے حقوق کے دائرے کے اندر بھی آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر اس طرح سے اپناؤ جو بہترین شکل ہو سکتی ہو۔ اس رشتے کو آپس میں باندھ کر رکھنے کے لیے اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا بندھن جوڑو اور اس طرح نبھاؤ اس کو کہ خوبصورتی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اور ایک اچھی موریلٹی کے ساتھ اور سماج کے اندر ایک خوبصورت شکل اور روپ کے اندر تم ایک سماج بنا کر دکھاؤ۔ تم ان کے ساتھ رشتہ ناتا نبھانے میں ایک ایسا سماجی رشتہ باندھو، ایک ایسی بانڈنگ بناؤ کہ اس کے ذریعے سے ایک خوبصورت روپ سماج کا بن سکے۔ ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کرنا، ان کے ضرورتوں کو سمجھنا اور اس ضرورتوں کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، یہ فرض اور ذمہ داری ہے شوہر کی۔ اللہ نے حکم کے ذریعے سے اس کو کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تیسری بات یہ ہے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ ڈور اس رشتے کی شوہر کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ اس کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کو نگراں بنایا ہے، اس کو سرپرست رکھا ہے اور اس رشتے کی ڈور اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ عورت کی مکمل ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی ہے، لہٰذا ایک حیثیت سے عورت مرد کے ماتحت ہو کر اس کے کہنا چاہیے کہ اس کے رحم و کرم پر آ جاتی ہے۔ وہ اگر اس کو ستانا چاہے، وہ اگر اس کو تکلیف دینا چاہے تو بہت دور تک اس کو ستا سکتا ہے، اور ایسا اسلام سے پہلے بہت ہوتا تھا۔ طلاق کا جو سسٹم تھا اس میں عورت کو لٹکا کر رکھا جاتا تھا۔ قرآن میں سختی سے اللہ نے منع کیا کہ عورت کو لٹکا کر مت رکھو۔ وہ لوگ یہ کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے، پھر ستاتے تھے، پھر کوئی بات ہوگی طلاق دے دی، چھوڑ کر رکھ دیا اس کو، پھر اس کے پاس رجوع کر لیا اور اس کو باندھ کے رکھا۔ وہ نہ رشتے میں بنتی تھی اور نہ آزاد ہو کر باہر نکلتی تھی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وَلَا تُضَارُّهُنَّ،
تم ان کو اذیت مت دینا، تم ان کو تکلیف مت دینا، تمہارے ہاتھ میں ڈور ہے، ذمہ داری ہے، ڈنڈا ہے، تمہارے پاس طلاق کا حق ہے، اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی مت کرنا، ان کے اوپر کوئی ظلم نہ ہونے پائے، ان کا کوئی حق نہ مرنے پائے، ان کے ساتھ تمہاری طرف سے کوئی بدسلوکی نہ پیش ہونے پائے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری طرف سے عورتوں کے لیے خیر کی وصیت کو قبول کرو اے مردوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خیر اور اچھا سلوک کرنے کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، مجھ سے لے لو اس وصیت کو۔ اس تاکید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیونکہ شریعت نے، اسلام نے پوری ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈالی ہے، تو ظاہر ہے اس کو نگراں بنایا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کو تصرف کا حق دیا ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کے اندر آزادی اور حق ملا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر اس کا غلط استعمال کر کے عورت کو ستانے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ یہ عورت کے حق ہیں بنیادی طور پر 3 جو مرد کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاقی پہلو کیا ہے وہ آگے کی بات ہے۔ پھر دوسری طرف عورت کے اوپر بھی کچھ حق ہیں، بڑے بھاری اور عظیم حق ہیں شوہر کے سلسلے میں۔ جو عورت کے حقوق ہیں، ظاہر ہے عورت کے اوپر کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے کسی طور پر نہیں ڈالی گئی ہے، وہ مکمل طور پہ شوہر کے تابع ہے اور شوہر کی ذمہ داری میں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق عورت کے اوپر فرما برداری کا ہے، اطاعت کا ہے، بات ماننے کا ہے، شوہر کی بات کو مانا جائے۔ ظاہر ہے اگر وہ غلط بات کا حکم دے رہا ہے تو بادشاہ کی بات بھی نہیں ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ اپنے جائز حقوق کے اندر اور جائز دائرے کے اندر اور اپنے تقاضے کے رہتے ہوئے وہ کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کو ماننا اس کے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے، ہمارا جو سردار ہوتا ہے، یا قوم کا ایک جو بڑا رہبر ہوتا ہے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ پہلی ضرورت ہوتی ہے جو لیڈرشپ کا حق ہوتی ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، وہ جو آرڈر دے رہا ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن، ایک ملک صحیح طریقے پر چلتا ہے۔ اسی طرح گھر اور خاندان کے اندر اگر بیوی کے حق کو سمجھتے ہوئے شوہر اپنی طرف سے کوئی ضروری پابندی لگا رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی آرڈر دے رہا ہے، تو بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو۔ اسی فرما برداری کے آخری لیول کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات فرمائی تھی۔ کہا تھا اگر دنیا میں اللہ کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کی طرف سے غیر اللہ کے سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہوتی تو اجازت سب سے پہلے اگر دی جاتی تو بیوی کو شوہر کے لیے دی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر کو خدا بنا لے، مقصد یہ ہے کہ فرما برداری، بات ماننا، اطاعت کرنا، اس کے حکم کے تابع رہنا، یہ اس کے اوپر سب سے پہلا فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ آج کے زمانے میں بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اس بات کو غلط طریقے پر پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ عورت کو زبردستی باندھا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے تم شوہر کی بات مانو، شوہر کو نہیں کہا جاتا بیوی کی بات مانو، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ بالکل ان لاجیکل بات ہے، غیر فطری بات ہے، غیر عقلی بات ہے، غیر منطقی بات ہے۔ جب کسی بھی ایک آرگنائزیشن، سسٹم، فیملی، سوسائٹی کے لیے کسی کو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بات کو مان کے چلا جائے۔ اگر ہر ایک ذمہ دار بن گیا، ہر ایک آرڈر ہی صرف پاس کرنے لگا تو اس سے کبھی کوئی آرگنائزیشن یا کوئی کولیبریشن نہیں بن سکتا ہے اور کوئی کمیونٹی تیار نہیں ہو سکتی ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ایک جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ذمہ دار شوہر کو گھر کا بنایا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے اس کی بات کو ماننا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ یہ پہلا اس کا حق ہے شوہر کا بیوی کے اوپر کہ اس کی بات کو مانے، اس کی فرما برداری کرے۔ اور اس میں بھی
خاص طور پر وہ جو جائز اپنے حقوق کا حکم دے اس کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر اس کو قدرت دے، یعنی وہ جب اپنے جنسی ضرورت کا تقاضا کرے تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ شوہر کو جب تقاضا ہو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو وہ کبھی پیچھے مت ہٹے۔ اس میں دو طرح کے عذر ہو سکتے ہیں عورت کے پاس جس کی وجہ سے وہ منع کر سکتی ہے، ایکسکیوز کر سکتی ہے، اس وقت منع روک سکتی ہے۔ ایک تو شرعی عذر ہوتا ہے جو حیض کی حالت ہوتی ہے، اس حالت میں اس تعلق کو جو خاص ہوتا ہے وہ باندھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، اس لیے اس حالت میں وہ سختی کے ساتھ اس کو روک سکتی ہے کہ وہ تعلق جو جنسی ہوتا ہے وہ قائم نہیں کرے۔ اسی طرح کوئی طبعی عذر ہوتا ہے، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، ایسی تھکاوٹ ہے کہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس تعلق کو قائم کرے اس وقت میں، تو وہ عذر پیش کر سکتی ہے، ایکسکیوز رکھ سکتی ہے اور اپنی بات بتا سکتی ہے، اچھے طریقے پر بتانا چاہیے۔ لیکن دیکھیے اس میں اللہ نے دونوں طرف کے لوگوں کو صحیح طریقے پر اس چیز کو ہینڈل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف اللہ نے تاکید یہ فرمائی کہ عورت اگر تنور کے اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہو، اگر وہ کسی جگہ پر آگ جلا کر روٹیاں پکا رہی ہو جس میں کہ ذرا سی تاخیر سے روٹی جل جاتی ہے اور وہاں وہ بہت محنت کا کام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت میں بھی اگر شوہر آواز دے تو وہ اس کو جانا چاہیے اور اس کے آواز پر لبیک کہنا چاہیے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر رات میں شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی اس کے پاس نہ آئے بغیر عذر کے، اور ایسے ہی شوہر غصے کی حالت میں اس سے ناراض ہو کر سو جائے تو فرشتے اس عورت کے اوپر پوری رات لعنت بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس رشتے کو باندھا ہی گیا ہے تاکہ اپنی ضرورت کو جائز طریقے پر پورا کر کے حرام سے بچا جا سکے۔ اگر اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کی گئیں اور اس کے اندر بلا وجہ کی دوریاں بنائی گئیں تو اس کے نتیجے میں پھر غلط راستے کے کھلنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، پھر حرام کی طرف نظر اٹھنے لگے گی اور اس کے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ شوہر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اچھا سلوک کرنے کے اندر کہ تم اس کا خیال کرو، اس کی صحت کا خیال کرو، اس کی طاقت کا خیال کرو، اس کے تقاضے کا خیال کرو۔ اسی طرح اگر عورت کو جنسی ضرورت ہے، شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے دور رہ سکے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ واپس آئے، ایک مدت طے کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ وہ اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا ہے، اس کو گھر آنا چاہیے، اپنے بیوی سے ملنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ جیسے اس کے لیے یہ حق ہے ویسے ہی جنسی ضرورت کا بیوی کے لیے بھی حق ہے، اور شوہر کو بھی اس کا ذمہ دار بنایا گیا کہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اخلاقی طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کی صحت کا خیال، اس کی فکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ رشتے کو باندھے، اور جس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپس میں تعلق بن سکتا ہو بنانا چاہیے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا فرض اور دوسرا حق ہے بیوی کے اوپر شوہر کا۔ تیسرا حق ہے کہ وہ گھر کے اندر شوہر کے بستر پر، شوہر کے گھر کے اندر کسی ایسے کو اجازت نہ دے جس کو شوہر پسند نہ کرتا ہو، اور گھر سے باہر خود نہ نکلے بغیر شوہر کی اجازت کے۔ یہ تیسری بات کہ گھر کے اندر ایسے کو مت آنے دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا زبردست پرنسپل ہے کہ اگر اس کو اتنا اسٹرکٹلی نہ اپلائی کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر بہت زیادہ ڈاؤٹ پیدا ہوں گے، جھگڑے پیدا ہوں گے، لڑائیاں پیدا ہوں گی، دوریاں پیدا ہوں گی، اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ چپخلش پیدا ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اتنا اسٹرکٹلی حکم دیا گیا ہے کہ شوہر اگر کسی کو آنے سے منع کرے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو گھر میں داخل ہونے دے، اس کے بستر پر بیٹھنے دے، کیونکہ اگر اس نے اس کے بعد بھی اجازت دی ہے، جانتی ہے کہ شوہر اس کو ناپسند کرتا ہے، پھر بھی اس کو آنے دے رہی ہے، تو ظاہر ہے شوہر کے دل میں پھر جو شکوک پیدا ہوں گے، جو شبہات پیدا ہوں گے، پھر اس کے نتیجے میں جو ناراضگی پیدا ہوگی وہ اس رشتے کو آگ کی طرح کھا جائے گی۔ اور یہ ایک ایسا ڈاؤٹ ہوتا ہے، ڈاؤٹ کا بیج ایک ایسا بیج ہوتا ہے جو اس پورے رشتے کی خوبصورتی کو ملیامیٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سے حد درجے بچا کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود بھی جب باہر نکلے
تو ظاہر ہے وہ شوہر کی اجازت سے نکلے، کیونکہ اللہ نے باہر نکلتا ہے آدمی ضرورت کے لیے، اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، فائنینشیل رسپانسبلٹیز کے لیے، اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ پوری کی پوری ذمہ داری جب اللہ نے شوہر کے اوپر ڈالی ہے تو اس کا پابند کیا ہے کہ تم اس کی اجازت کے ساتھ کام کرو۔ اسے اگر کہیں جانا ہے کسی ضرورت سے، شوہر سے پرمیشن لے کر ہی جانا چاہیے۔ اگر شوہر کی پہلے سے پرمیشن ہے کہ ہاں تم اس طرح کی ضرورتوں کے لیے جا سکتے ہو، یا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس طرح کی ضرورتوں میں باہر نکلا جاتا ہے اور شوہر کی طرف سے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوتا، تو وہ اجازت میں ہی مانا جائے گا، اور اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے کام اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے، اپنے تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے۔ لیکن ایک اور بات یہیں پر جوڑ کر یہ عرض کر دوں کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے گھر والوں میں سے کسی سے رشتہ قائم رکھنا چاہتی ہے لیکن شوہر ناراض ہے، اس سے کوئی اس کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو منع کرتا ہے، تو اس میں ایک بات یہ دیکھی جائے گی جو اصول کی ہے۔ شوہر کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس لیے اگر وہ روکتا ہے تو رکنا ضروری ہے، لیکن اگر غلط روکتا ہے تو شوہر گنہگار ہوگا۔ اس کا پورا گناہ اور وبال شوہر کے سر جائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر بلا وجہ اس کے ماں باپ سے روکتا ہے تو یہ پھر اس حق کا وائلیشن ہوا جو اللہ نے کہا تھا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ تکلیف پہنچانے والے معاملہ ہو گیا، اور ان کا جو رائٹ تھا کہ ان کو تکلیف سے بچانا ہے، اس کا وائلیشن اس نے کیا، اس لیے یہ گنہگار ہوا، اور اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے ہاں بھی اس کو سزا ملے گی۔ یہ حقوق کی بات ہے جو بنیادی طور پہ میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 اور 3 کا ذکر کیا ہے۔ اس سے متعلق اور بھی ذیلی حق ہیں، لیکن وہ انہی 3 کے اندر ہی گھومتے ہیں یا انہی 3 سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ شوہر کے گھر کے اندر اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے مال کو نہیں ضائع کر سکتی ہے، اس کے مال کو کہیں بلا وجہ نہیں خرچ کر سکتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو اس کا حق ہے مال کے اندر اپنے خرچے اور نفقے کے لیے مال کو لینا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا، اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو وہ چرا کر بھی لے سکتی ہے، اس حد تک اس کو اجازت دی گئی ہے، کیونکہ مکمل طور پہ فائنینشیل ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ ایک صحابیہ تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں، اللہ کے رسول، میرے شوہر مجھے خرچ کے لیے دیتے نہیں ہیں، میرے اور میرے بچے کے کھانے کا نظم نہیں ہو پاتا ہے، میں کچھ مال وہ جو گھر پہ رکھتے ہیں اسی میں سے اٹھا لیتی ہوں اور اس سے اپنی ضرورت پورا کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے لے سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے۔ وہ اجازت اگر نہ بھی دے، وہ منع بھی کرے، پھر بھی تمہیں حق ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے جو ایسنشیل نیڈز ہیں اس کے لیے اس کے مال میں سے حصہ لے سکتی ہو، جو کہ تمہارا ہی حصہ ہے اور اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کو تمہیں دے۔ یہ وہ حقوق کا رشتہ ہے، یہ حقوق کی بندھن ہے جس کو ایک دوسرے کے لیے پورا کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس رشتے میں اگر ان میں سے کسی کا وائلیشن کسی کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے سزا ہوتی ہے، جو قاضی ہوتا ہے وہ اس کے لیے سزا طے کر سکتا ہے، اس کو پابند کر سکتا ہے اس کو پورا کرنے کا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کے اوپر سزا اور اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ لہٰذا اس رشتے کی اس بندش کو سمجھنا جو حقوق کے دائرے کی ہے ضروری ہے۔ اس کے آگے کا جو دائرہ ہے، جو اخلاق کا دائرہ ہے اور اچھے طریقے پر ایک اچھا خاندان بنانے کا دائرہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے خطبے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے پر حقوق کو سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بنائے، اور یا اللہ جو جس پریشانی میں اس کی پریشانی کو دور فرما، جو تکلیف میں اس کی تکلیف کو دور فرما، اور جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما۔ بعض لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تو ان سے خوب واقف ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔